کہنے لگے کہ 27 سال پہلے کا مجھے اپنا ایک گناہ یاد آ گیا. میں سوچ رہا ہوں کہ اللہ نے میرے گناہ کو مٹایا ہوگا یا نہیں مٹایا ہوگا. پوچھا کون سا گناہ؟ کہا بہت بڑا گناہ. اور بڑا گناہ کیا ابھی میں بتاتا ہوں آپ کا. وہ یہ گناہ سلیمان تیمی 27 سال سے توبہ کر رہے ہیں اپنے گناہ کی, اور 27 سال کے بعد جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو رو رہے ہیں. پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا 27 سال پہلے گناہ یاد آ گیا, اسی کو یاد کرتا ہوں تو روتا ہوں, پتہ نہیں اللہ نے مجھے معاف کیا ہوگا یا نہیں کیا. کہا گناہ کیا ہے؟ کہا بہت بڑا گناہ ہے. بتاؤ تو. مت پوچھو, ارے بتاؤ تو گناہ کیا ہے, کیا ہوا؟ کہا 27 سال پہلے میں نے ایک بدعتی سے سلام کر لیا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں کوئی بدعتی کو سلام نہ کرے. من آوى محدثا فعليه لعنت اللہ, جس نے کسی بدعتی کو اپنے گھر میں ٹھہرایا اس پر اللہ کی لعنت ہو. جس نے بدعتی کو اپنے گھر میں پناہ دی اللہ کی اس پر لعنت ہو. میں نے بدعتی سے سلام کر لیا تھا, پتہ نہیں اللہ نے ہمارا گناہ معاف کیا ہو. تم تو اپنی لڑکیاں اور اپنی بیٹیاں بدعتیوں میں دے رہے ہو, تم تو اپنی بیٹیوں کا نکاح بدعتیوں کے ساتھ کر رہے ہو, قبروں کی مٹی چاٹنے والے اور شرک کرنے والوں کے ساتھ کر رہے ہو. تمہارا یہ گناہ اللہ معاف کرے گا یا نہیں کرے گا؟ آ گیا مولوی فساد کرانے. نہیں, تم اپنی بیٹیوں کا نکاح دوسری جگہ کر رہے ہو, فساد تم نے برپا کی ہے. تم اپنے آپ کو اہل حدیث کا ٹائٹل لگانا چھوڑو, تم اہل حدیث کہلانے کے لائق نہیں ہو. اہل حدیث کا ٹائٹل اتنی آسانی سے ہر کسی کو نہیں لگانے دیں گے ہم. یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے جو چاہے لگا دے. اپنے ساتھ کون؟ اہل حدیث. اہل حدیث اہل حدیث اہل حدیث وہ ہوتا ہے کہ امام شافعی نے فرمایا تھا کہ جب میں کسی اہل حدیث کو دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے میں کسی صحابی کو دیکھ رہا ہوں. یہ اہل حدیث کا عمل تھا کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب میں کسی اہل حدیث کو دیکھتا ہوں, پڑھیے کتاب علوم امام شافعی کی. امام شافعی نے کہا جب میں کسی اہل حدیث کو دیکھتا ہوں تو لگتا ہے کسی صحابی کو دیکھتا ہوں. اہل حدیث کا عمل صحابی کے عمل سے ملتا جلتا تھا. غلطی آپ کرو, سزا مولوی جرجیز ٹھوکتے. حق بات ڈنکے کی چوٹ پر کہی جائے گی. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, آخری چیز رہ گئی ہے صبر. صبر بھی کرنا پڑے گا. حق بات کہو گے تو ماریں ملیں گی, پتھر پڑیں گے, انڈے پھینکے جائیں گے, ٹماٹروں کی بارش ہوگی, جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانا پڑے گا. اور کس نے حق بات کہہ کر پریشانیاں برداشت نہیں کی؟ حضرت بلال کو تپتی ریت پہ لٹایا گیا. کیوں؟ آگ کے انگاروں پہ لٹایا گیا, اور اس وقت تک لٹایا گیا اور بھاری پتھر ان کے سینے پہ رکھ دیا گیا جب تک آگ کے انگارے بجھ کر کوئلہ نہیں ہو گئے. کیوں؟ حضرت خباب ابن عارت کو دیکھو, حضرت خبیب کو دیکھو, ان کی تاریخ پڑھو, امام احمد ابن حنبل کی تاریخ پڑھو. حق بات کے کہنے کی عوض کیا کیا سزائیں ملی, لیکن انہوں نے صبر کیا. حضرت سمیہ کا واقعہ کون نہیں جانتا؟ سمیہ سنا ہے, ابو جہل نے کہا سنا ہے کہ تو محمد کے رب پر ایمان لے آئی. کہنے لگی جب تک چھپا تھا میرا اسلام, اب معلوم ہو گیا تو چھپانے کی ضرورت نہیں. ہاں لائی. کہا چھوڑ دے, کہا نہیں چھوڑ سکتی. کہا تیرا بیٹا کہاں ہے؟ سچ بتا دیا. تیرا شوہر کہاں ہے؟ سچ بتا دیا. پکڑ کے لاؤ اس کے بیٹے عمار کو, پکڑ کے لاؤ اس کے پتی کو یاسر کو. دونوں کو پکڑ کے لایا گیا, عمار کو باندھ دیا گیا, یاسر کو باندھ دیا گیا. اس کے سامنے عمار کی ماں سمیہ, یاسر کی بیوی سمیہ کھڑی ہے. کہا اس کے جسم کے کپڑے پھاڑ دو. کپڑے پھاڑ دیے گئے. کما والدت امہا, جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا ہو. جیسے بچی ننگی ہوتی ہے پیدا ہوتے ہی, ایسی سمیہ کو کر دیا. کہا پیچھے سے ہاتھ باندھ دو. دونوں ہاتھ پیچھے سے باندھ دیے گئے. کہا ابھی بھی نہیں مانے گی. کہا محمد کے رب سے ایمان چھوڑ دوں, یہ ہو نہیں سکتا. نیزہ اٹھایا ابو جہل نے,
اور وہ نیزہ دوڑتا ہوا آیا اور لے کر پورا کا پورا نیزہ حضرت سمیہ کی شرمگاہ میں ان کے اندام نہانی کے اندر داخل کر دیا، یہاں سے ڈالا، اس پار نکال دیا۔ بیچاری اپنے ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتی تھی کیونکہ دونوں ہاتھ پیچھے سے بندھے ہیں، جیسے پھانسی کے تختے پر لے جاتے وقت پیچھے سے ہاتھ باندھ دیے جاتے ہیں، سمیہ کے پیچھے سے ہاتھ بندھے۔ اندام نہانی میں شرمگاہ میں نیزہ داخل کر دیا گیا، نظریں آسمان پہ جاتی ہیں۔ ایسے موقع پر بھی بڑے بڑے کلیجے والوں کی دعائیں یہ نکلیں گے، اللہ میری حفاظت فرما، لیکن سمیہ کے منہ سے یہ دعا نہیں نکلی کہ اللہ میری جان بچا لے، اللہ میری حفاظت فرما۔ ایسے موقع پر سمیہ کی زبان سے جو جملے نکلتے ہیں وہ ابن سعد نے طبقات میں نقل کیے ہیں، ثبت قدمی یا رب، ثبت قدمی علی دینک یا ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین۔ ابو جہل کا یہ نیزہ جو میری شرمگاہ کو پار ہو گیا ہے، اس کی دی ہوئی تکلیف ہے، اے اللہ کہیں مجھ سے میرا اسلام نہ چھین لیں، کہیں مجھ سے میرا دین نہ چھین لیں، کہیں مجھ سے میرا مذہب نہ چھین لیں، کہیں مجھ سے میری توحید نہ چھین لیں۔ اے اللہ ابو جہل کی دی ہوئی تکلیفوں سے میرے ایمان کو ثابت قدم رکھنا، میرے قدم کو ثابت قدم رکھنا۔ اے اللہ میرا ایمان نہ لرز جائے، میرا ایمان نہ لرز جائے، اللہ میرے اسلام میں کہیں جنبش نہ آ جائے۔ یہ دعا نکلتی ہے اس کے منہ سے۔ اپنی بیٹیوں کا نکاح غیروں میں کرنے والوں، چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جاؤ، اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی۔ جب تمہاری بیٹی ان کے گھر میں مرے گی نا، موت تو سب کو آئے گی، تو ان کا امام جب نماز جنازہ پڑھائے گا تو جانتے ہو، اللہ اکبر، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد، اللہ اکبر، اللہم اغفر لحینا و میتنا و غائبنا و شاہدنا، اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہو گئی نماز جنازہ، سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی، نہ امام پڑھے گا نہ مقتدی پڑھیں گے، اور ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہے۔ گویا کہ ہماری بیٹی کو بغیر نماز جنازہ پڑھے دفن کر دیا جائے۔ کبھی سوچا ہے ٹھنڈے دماغ سے کہ آپ کی بیٹی مرے اور بغیر جنازے کی نماز کے دفن کر دی جائے، کیسا لگے گا؟ شرم مگر ہمیں نہیں آتی۔ پراپرٹی والا تھا، جائیداد والا تھا، زمین اچھی تھی، نوکری تھی، سروس والا تھا، بینک بیلنس اچھا تھا، اس لیے کر دیا۔ دنیا تو تمہیں مل گئی لیکن آخرت نصیب نہیں، آخرت نصیب نہیں۔ سمیہ کی شرمگاہ میں نیزہ داخل کر دیا گیا، چیختی ہے یا ثبت قدمی علی دینک یا ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، اے رحم کرنے والے میری حالت پر رحم فرما، اے میرے رب میرے قدم کو اپنے دین کے اوپر ثابت رکھنا۔ ابو جہل نے کہا، اس کے باوجود نہیں مانی، کہا 2 اونٹ منگاؤ۔ طبقات کے الفاظ، ایک اونٹ کا چہرہ پورب کی طرف کر دیا، ایک اونٹ کا چہرہ پشچم کی طرف کر دیا، اس پیر کو سمیہ کے اس اونٹ سے باندھا، اس پیر کو اس اونٹ سے باندھا۔ کہا سمیہ ہاتھ تو تیرے بندھے ہیں، پیر تیرے دونوں اونٹ سے باندھ دیے گئے ہیں، ایک اونٹ ادھر بھاگے گا، ایک اونٹ ادھر بھاگے گا، کوڑا مارنے کی دیر ہے، بس اب دیکھ لے تیرا انجام کیا ہوگا۔ یہ منظر دیکھ کر عمار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یاسر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سمیہ مسکراتے ہوئے کہتی ہے، میرے بیٹے تم کیوں رو رہے ہو؟ میرے شوہر تم کیوں رو رہے ہو؟ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم ایسی تقریر کرنے والی عورت پیدا نہیں ہوئی۔ آئے میرے بیٹے عمار، اے میرے ہسبینڈ، اے میرے شوہر یاسر، اللہ کی قسم وہ جنت دیکھو مجھے دکھائی دے رہی، اللہ کی قسم وہ جنت کی نعمتیں مجھے دکھ رہی ہیں۔ اے میرے بیٹے جنت کی خوشبو میری ناک تک آ رہی ہے، مجھے محسوس ہو رہی ہے، تمہیں نہیں۔
اوف جملے دیکھیے، آئے میرے بیٹے، میرے شوہر، ہو سکتا ہے عورت ہونے کی حیثیت سے یہ سزا مجھے ہلکی دی جا رہی ہو، تم مرد ہو، میرے بعد تمہیں یہ سزا اور بھی زیادہ سخت دی جائے، لیکن تم پیچھے مت ہٹنا۔ آئے عمار، آئے یاسر، یہ جنت کا دروازہ مجھے دکھ رہا ہے، میں اس دروازے پر کھڑی رہوں گی، میں جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک تم دونوں میرے پیچھے پیچھے نہیں چلے آؤ گے۔ آئے میرے بیٹے، آئے میرے شوہر، میں تم دونوں کا جنت کے دروازے پر انتظار کروں گی۔ آئے ابو جہل، یہ کوڑا تیرا زمین کے اوپر پڑا ہوا ہے، میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اگر ہاتھ کھلے ہوتے تو یہ کوڑا میں اٹھا کر تجھے خود دے دیتی۔ ابو جہل کہتا ہے اس کا مطلب تو نہیں مانے گی، ان اونٹوں کو بھگانا ہی پڑے گا۔ اور سمیہ مسکرا کے کہتی ہے ابو جہل کیوں دیر کر رہا ہے، جتنی دیر تو ان اونٹوں کو بھگانے میں لگا رہا ہے، اللہ کی قسم مجھے اتنی دیر جنت میں جانے میں لگ رہی ہے۔ سمیہ کے اس تقریر نے عمار اور یاسر کے ایمان میں تو زیادتی پیدا کر دی، لیکن ابو جہل کو غصہ دلا دیا۔ ابو جہل نے وہ کوڑا مار ہی دیا، ایک اونٹ پورب کی طرف بھاگا، ایک اونٹ پشچم کی طرف بھاگا، اور سمیہ کے پیچھ سے دو ٹکڑے ہو گئے۔ گردن تک جاتے جاتے چہرہ بچ گیا، سمیہ کا ایک دھڑ ادھر ہے لیکن چہرے والا دوسرا دھڑ الگ پڑا ہے۔ سمیہ شہید ہوتے ہوتے بھی مسکرا رہی تھی، اس کی جب روح اس کے جسم سے نکلی تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ ابو جہل نے اس کے چہرے پر جب مسکراہٹ دیکھی تو طبقات کے الفاظ ہیں، اس نے پتھر اٹھا کر اپنے سر کو پھوڑنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا ابو جہل میرے سردار یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ابو جہل کہنے لگا قسم ہے مجھے لات و منات کی عزا کی، میں ہار گیا، سمیہ جیت گئی، میں ہار گیا، سمیہ جیت گئی، میں نے سب کچھ چھینا لیکن مرتے وقت سمیہ کے چہرے کی مسکراہٹ نہ چھین سکا۔ دیکھو مرتے وقت بھی مسکرا رہی ہے اور مجھے چڑھا رہی ہے، سمیہ جیت گئی، میں ہار گیا۔ عمار اور یاسر کو چھوڑ دیا، جاؤ تمہاری ماں اور تمہاری بیوی کی میں نے جان لے لی، تم دونوں کو چھوڑ رہا ہوں، مہلت دے رہا ہوں، جاؤ۔ جب یہ منظر عمار و یاسر نے جو اپنی آنکھوں سے